بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ استخارہ کہتے کسے ہیں؟ دینی تعلیمات میں اور دینی روایات میں استخارے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور استخارہ کہتے ہیں دو کاموں میں سے بہترین کے انتخاب کے لیے مطالبہ کرنا خیر کا، کہ جو ان میں سے بہتر ہے وہ خداوند متعال مجھے عطا کرے اور میں اس پر عمل کروں۔ لہٰذا اس تعریف کے مد نظر استخارے کو ایک قسم کی دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ استخارے کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان دو کاموں میں تردید کا شکار ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، یا اس کام سے متعلقہ ماہرین سے مشورہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس مشورے کے بعد بھی وہ تردید کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اس کام کو خداوند متعال کے سپرد کر دیتا ہے کہ اس کام میں جو بہتری ہے وہ خداوند متعال اسے عنایت کرے، لہٰذا وہ اس پر عمل کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کے لیے راہ معین کی جاتی ہے۔ اس کام کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں استخارے کے اگر تعریف کے بعد اس کے طریقوں کا ذکر کیا جائے تو حدیثی منابع میں استخارے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں نماز کے ذریعے سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، حتیٰ کہ استخارہ ذات رقاع کا بھی باقاعدہ ذکر ہے، یعنی کاغذ کے ٹکڑوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ قرأ کرے اور انسان ان کے ذریعے سے استخارہ کرے۔ اس کا تذکرہ بھی ہماری روائی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ہر ایک طریقہ، مثلاً اگر آپ قرآن سے استخارہ کر رہے ہیں تو قرآن سے استخارے کے مختلف انواع و اقسام موجود ہیں۔ اگر آپ تسبیح سے استخارہ کر رہے ہیں تو مختلف انواع و اقسام ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے یا نماز کے ذریعے سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کی انواع و اقسام ہیں۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ ان میں سے جس قسم کے اوپر بھی اعتماد رکھتا ہو اس کے مطابق وہ استخارے کو انجام دے سکتا ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں استخارے کی کچھ قسموں کو بیان کیا ہے۔ مثلاً بیان کرتے ہیں کہ استخارے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو نماز کے ذریعے سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز کو ادا کرے اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ خداوند متعال سے یہ دعا کرے کہ استغفر اللہ فی جمیع امور خیرۃ فی آفی، یعنی خداوند متعال سے اس دعا کا مطالبہ کرے کہ میں خدا سے طلب خیر کر رہا ہوں، خدا سے تقاضا کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے تمام امور میں خیر مجھے عطا کر، ایسی خیر جس میں خیر بھی ہو اور عافیت بھی اس میں پائی جائے۔ اس کا وہ مطالبہ کرے خداوند متعال سے، اور اس کے بعد خداوند متعال اس کے دل میں ان 2 کاموں میں سے جس کام کے متعلق الہام اس کے دل میں کر دے گا اس کے اوپر وہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ پس انسان اس نماز کے بعد، اس توسل کے بعد خود اپنے باطن کی طرف رجوع کرے گا کہ خداوند متعال نے اس کو ان 2 امور میں سے کس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، جس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ استخارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کاغذ کے 2 ٹکڑوں کو میں تقسیم کرے، ایک ٹکڑے کے اوپر لکھ دے افعل، یعنی اس کام کو انجام دو، دوسرے ٹکڑے پر لکھ دے لا تفعل، یعنی اس کام کو انجام نہ دو۔ پھر اسے انسان جو ہے وہ ایک خاص عمل کے تحت جو ہے وہ ان دونوں کاغذوں میں سے ایک کا انتخاب کرے، اس کے اوپر جو عبارت تحریر ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ ان دونوں کو مکس بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ استخارہ جو ہم نے نماز والا آپ کی خدمت میں بیان کیا اور یہ جو استخارہ کاغذ والا بیان کرے ہیں، یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان نماز 2 رکعت ادا کرے، 2 رکعت نماز کے اندر انسان جب سجدے میں جاتا ہے، آخری سجدہ انجام دینے کے بعد، تشہد کے بعد انسان سلام کہنے کے بعد سجدے میں جائے، 100 مرتبہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال سے طلب خیر کرے، اور اس کے بعد انسان نے وہ جو پہلے سے کاغذ 2 تیار کر رکھے ہیں اسے اپنے جو جائے نماز ہے اس کے نیچے رکھ لے، اور نماز کے بعد ان دونوں کاغذوں میں سے کسی ایک کاغذ کو اگر انسان نکال لے اور اس میں جو عبارت تحریر ہو اس کے اوپر وہ عمل کرے، بجائے اس کے کہ انسان الہام کا انتظار کرے۔ انسان ان 2 استخاروں پر جو ہے وہ اس طرح سے بھی عمل کر سکتا ہے۔ یا تسبیح سے استخارہ کرنا، اس کی بھی متعدد انواع و اقسام ہے کہ مثلا
مثلاً انسان ایک مرتبہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ انسان سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تسبیح کے دانوں کو ایک مخصوص مقدار میں اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، اور اس کے یا تسبیح کے دانوں کو تھام لے یا اس کے علاوہ کچھ کنکریوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے، اور اس کے بعد انہیں گننا شروع کر دے۔ یعنی اگر تسبیح کے دانے ہیں تو 2 2 کر کے ان کو گنتا جائے، اور اگر کنکریاں ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے 2 2 2 جفت جفت کر کے جو ہے نا وہ گنتا جائے۔ آخر میں اگر اس کے پاس زوج بچے تسبیحوں میں یا کنکریوں میں تو اس کام کو انجام نہ دے، اور اگر فرد بچے تو اس کام کو وہ انجام دے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔